ریاض کالونی میسن روڈ لارنس روڈ سے کہاں ہے؟ صغیر صاحب کون ہیں جن کا یہ سوال ہے؟ انہوں نے اصل میں ایک مفصل سی بات لکھی ہے، اس پر صرف ایک کمنٹ مانگ رہے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ مسلم امہ کی داخلی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف اس کے معصوم جسم کو جغرافیائی حد بندیوں کے ذریعے تکہ بوٹی کیا ہوا ہے، تو دوسری جانب اس کے جسم اطہر کو دینی مسالک و تنظیمات، سیاسی عقائد اور بے شمار علاقائی، لسانی، نسلی، قبیلہ جاتی اور ذات برادری کی سطح پر گروہ بندیوں اور زمانے کے چلن اور رہبران فن کی تقلید میں، اسیران فن کی تقلید میں ہمہ نوع معاشی، معاشرتی، طبقاتی تنظیمات کے ذریعے لامحدود ٹکڑیوں میں بانٹا ہوا ہے، جس نے مسلم امہ کی باصلاحیت اور جذبہ عمل رکھنے والی انفرادی قوت کو ریزہ ریزہ کر کے باہمی رقابت، مخالفت، مخاصمت، نفرت، عداوت، تعصب اور تصادم کی آگ میں جھونکا ہوا ہے اور مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے دشمنوں سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، باہر کے دشمنوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال باہر کا دشمن بھی ہماری ان اندرونی کیفیات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے، اسے تو اپنے مقاصد کے لیے ہماری ان کمزوریوں کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ عذاب الہی کی 3 صورتیں سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بیان کی گئی۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے اللہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے گروہوں میں آپس میں ٹکرا دے۔ یہ عذاب الہی ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے جرم کی سزا ہے، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اس کام کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے دعوت ہو تب جمع ہو سکیں گے آپ، اس لیے کہ سارے قبائلی اختلافات عرب میں موجود تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تالیف پیدا کر دی، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں تالیف ہوئی اعلیٰ مقصد کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، رسول کے لیے، اور کتاب اللہ جو ہے وہ حبل اللہ ہے، اسے مل کر مضبوطی سے تھامو گے تو تم ایک وحدت بنو گے۔ تو اس کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں۔ محبوب الہی صاحب وحدت روڈ لاہور سے ہیں؟ محبوب الہی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہیں؟ اچھا، آپ نے فرمایا ہے کہ دہشت گردی حرام ہے، جب 2 لاکھ کے قریب رضاکار اپنی بات منوانے کے لیے میدان میں آئیں گے تو کیا خون خرابہ نہ ہوگا؟ اس خون خرابے کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ خون خرابہ یک طرفہ ہوگا، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، البتہ اگر ہمیں مارا جائے گا ہم جان دیں گے۔ خون دیے بغیر تو محمد الرسول اللہ انقلاب اگر برپا نہیں کر سکے تو پھر آپ کیسے دے دیں گے؟ بغیر خون دیے انقلاب برپا کر دیں گے۔ خون دینا اور ہے، خون خرابہ کرنا اور ہے، یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ دہشت گردی میں دہشت گرد دوسروں کو مارتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کوئی فساد ہو گیا ہے اور کوئی جلوس نکلا ہے، اس نے توڑ پھوڑ کر دی ہے، تو یہاں پر معاملہ پھر 2 طرفہ ہوتا ہے، پولیس کی گولی ان پر چلتی ہے اور وہ پولیس والوں کو مارتے ہیں، یا یہ کہ وہ لوگوں کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، کوئی بس جلا دی ہے، کوئی کچھ اور کر دیا ہے۔ یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اپنی جان دینے کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور یہ کام کر کے دکھا دیا، یوں سمجھیے کہ یہ انہونی بات نہیں ہے، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا، اس صدی میں کر کے دکھایا، کوئی 15 برس پہلے کی بات ہے۔ بعد میں ان میں جنگ ہوئی ہے، آپس میں یہ ہوئی ہے جنگ بعد میں، اس لیے کہ ایک جماعت نہیں تھی، کسی سے بیعت نہیں کی تھی، تو جو خطائیں تھیں اس کی سزا ملی۔ جیسے اب باہمی جنگ ہو رہی ہے افغان مجاہدین کے مابین، بیعت کر کے بیعت توڑ دی تھی۔ عبد الرسول سیاف صاحب سے یہ تمام گروپ جو پاکستان میں مجاہدین کے تھے، انہوں نے عین حرم میں مسجد حرام میں بیٹھ کر بیعت کی تھی، پھر بیعت توڑ دی، اس کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا جو نتیجہ جو ایران کے اندر نکلا وہ یہ تھا کہ جب تک کہ شاہ باغا ہے اور ان کو انقلاب آیا ہے، اس وقت تک انہوں نے کسی کو نہیں مارا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ موجود ہے۔ جاوید عارف صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور سے ہیں، تشریف رکھیے۔
آپ کی گفتگو کے تمام نکات نہایت بلیغ اور واضح تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کسی بھی اجتماعی کاوش کے لیے مالی وسائل ازبز ضروری ہے. تنظیم کے مالی ذرائع پر روشنی ڈالیں. تنظیم کے مالی ذرائع سوائے تنظیم کے اپنے ساتھیوں کے انفاق کے اور کوئی نہیں. ہم چندہ تک نہیں کرتے. البتہ یہ کہ کوئی صاحب اپنے طور پر کسی وقت کوئی بات کر رہا شامل ہونا چاہے کسی کام میں تو ہم اس کو رد نہیں کرتے, لیکن چندہ آج تک ہم نے کسی سے نہیں کیا, کسی شخص سے نہیں کہا جو تنظیم میں شامل نہ ہو. ہم تو سمجھتے ہیں جو تنظیم میں آئے گا وہ اپنی جان ساتھ لے کر آئے گا, اپنی صلاحیت ساتھ لے کر آئے گا, اپنی جیب ساتھ لے کر آئے گا, اپنے مالی وسائل ساتھ لے کر آئے گا, اور ان کے اپنے انفاق سے یہ کام ہوگا. تنظیم کا کوئی اور ذریعہ نہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں, آپ نے یہ بات چھیڑ ہی دی ہے, یہ جو بنی ہوئی ہے عمارت, یہ جو کالج ہے, یہ جو قرآن ہے, ایک پیسہ کہیں کسی عرب ملک سے نہیں آیا. ایک پیسہ تک یہاں کی حکومت یا کسی اور ادارہ جو ہے نیم سرکاری ادارے سے آج تک نہیں آیا. جبکہ میں ضیاء الحق صاحب کی گڈ بکس میں تھا اس وقت بھی میں نے کبھی انہیں دعوت نہیں دی. میں نے اپنے کسی بچے کے ولیمے میں انہیں نہیں بلایا. میں نے کبھی انہیں اپنے ادارے میں نہیں بلایا, کسی کانفرنس میں نہیں بلایا. ورنہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہوتا ہے. ابھی جناب یہ آئے تھے آپ کے لغاری صاحب, 50 لاکھ روپیہ دے گئے لیاقت بلوچ صاحب کے ادارے کو. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ, یہ اپنے گھر سے تھوڑا ہی دیتے ہیں 50 لاکھ. وہ حکومت کا پیسہ ہے, وہ جس کو بانٹ دیا. لیکن یہ کہ میں اگر ضیاء الحق صاحب کو بلاتا 5-10 لاکھ تو دے کے گئے ہوتے. لیکن یہ کہ ایک پیسہ تک نہیں ہے, یہ میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور ہمارے ایک ایک پیسے کا حساب ہے, دیکھ لیجئے. یہ سب اس میں البتہ یہ کہ صرف تنظیم کے لوگوں کا نہیں ہے, اور بھی جو انجمن کے ارکان ہیں یا انجمن کے ڈونرز ہیں جو میرے ہم خیال ہیں, میرے دروس میں شریک ہوتے ہیں, ان کے پیسے ہیں. لیکن نہ سرکاری سطح پر اس ملک کا ایک پیسہ لگا ہے انجمن میں, نہ کہیں باہر کا ایک پیسہ. باہر سے بھی ہمارے تنظیم کے رفقا, انجمن کے ارکان جو مسلمان ہیں, کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں یا کہیں دبئی میں, ان کے چندے آتے ہیں جیسے کہ چندے یہاں کے ہمارے ساتھیوں کے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, آج تک مجھے کسی اپنے ان تینوں کاموں میں سے انجمن, تنظیم اور تحریک خلافت کبھی بھی پیسے کی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا. کمی ہے انسانوں کی. انسان آرزوست, مجھے انسان چاہیے. انسان آتا ہے تو ہمہ تن آتا ہے, وہ اپنی جیب لے کر آتا ہے. ابو بکر آئے تھے تو اپنا سارا سرمایہ لے کر آئے تھے. 40,000 درہم کا اثاثہ تھا اس وقت جب کہ آپ ایمان لائے, اور اس کے بعد جو بھی کچھ بچی کھچی تھی پونجی وہ لے کر حضور کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہو گئے. دوبارہ جا کر پھر سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لا کر رکھ دیا. تو انفاق کرتا ہے انسان. ظہور الہی صاحب شرق پوری سربکف ہو کر حاضر ہیں, جیسے بھی حکم دیں گے کریں گے. بات سمجھ میں آئی ہے. ملاقات کا موقع دیں, ملاقات بھی انشاءاللہ کریں گے. اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے, تنظیم میں شامل ہوں. سربکف ہونے کا اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ وقت آ جائے اور ہم میں سے سب لوگ جو ہے مرتبہ شہادت پر فائز ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے جو کام حضور نے 12 برس مکے میں کیا تھا, اس کام کو لیے پہلے تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. محمد اکرم آوان صاحب فیصل ٹاؤن ہے موجود. سن 77 کی تحریک مصطفیٰ میں گورنمنٹ املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اس کو آپ کیا کہیں گے, جبکہ یہ تحریک خالصتاً نظام مصطفیٰ کے نام پر چلی تھی. آپ نے بہت اچھا کیا, نام پر کے لفظ کہہ دیے. اگر آپ کہتے ہیں یہ خالص نظام مصطفیٰ کے لیے چلی تھی تو میں آپ سے اختلاف کرتا. نام نظام مصطفیٰ کا تھا, حقیقتاً نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی. وہ خالص سیاسی تحریک تھی, پیورلی اینٹی بھٹو موومنٹ تھی. اس میں شریک سیکولر عناصر کا پلڑا غالب تھا. اس میں پگاڑا صاحب تھے, اس میں اصغر خان صاحب تھے, اس میں ولی خان صاحب تھے. ان میں سے کون ہے جو اسلام کے لیے کام کرنے کو تیار ہے؟ اور مولوی جو تھے وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ تو یہ کہ ایک نامنل ہیڈ کے طور پر مفتی محمود صاحب کو بنا رکھا تھا, لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ایک نامنل ہیڈ کی تھی, اس لیے کہ چاہیے تھا کہ مسلمان قربانیاں دینے کو تیار ہو جائیں. تو نام ایکسپلائٹ کیا انہوں نے. نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک کا جلوس نکل رہا ہو اور عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہو, جلسہ ہو رہا اور مغرب کی نماز جا رہی ہو, وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں ہو سکتی. نظام مصطفیٰ کی تحریک تو وہ تھی کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. اور نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بیگم نسیم ولی خان کو مسجد شہداء کے ممبر پر لا کر بٹھا دیا انہوں نے. یہ ان کا حال تھا.
تو یہ نام جو بھی ہو وہ اس نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں تھا. یہی وجہ میں اس سے بالکل کنارہ کش رہا، میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، کھل کر کہا تھا کہ یہ خالص ایک سیاسی تحریک ہے.